بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں جس تحریک کا تعارف پیش کرنا ہے اسے ہم تبلیغی جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت عصر حاضر کی ایک بڑی اصلاحی، فکری اور عملی تحریک ہے۔ تبلیغی جماعت جب سے اس کا آغاز ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت نے نہ صرف پاکستان، نہ صرف بنگلہ دیش، نہ صرف انڈیا، بلکہ پوری دنیا میں ایک تحریک پیدا کی، علم و عمل کی، ایک تحریک پیدا کی، عبادات کی، ایک تحریک پیدا کی کہ زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ تبلیغی جماعت کی تحریک پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو پھیلا رہی ہے۔ اس تحریک کا آغاز مولانا الیاس کاندھلوی نے میوات سے کیا، اور مولانا کی فکر یہ تھی کہ موجودہ امت کا زوال اور پستی کی بنیادی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ ہم عبادات میں، ہم معاملات میں، ہم اپنی ہر چیز میں دین اسلام کو ٹاپ پرائورٹی نہیں دے رہے تھے، اور خاص طور پر دیہات میں تو خاص طور پہ جو لوگ زیادہ علم نہیں رکھتے تھے تو ان کے ہاں بھی ایک یہ مسائل تھے کہ وہ دین سے دور تھے۔ تو مولانا یہ سمجھتے تھے کہ ہماری پستی اور زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا جو ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، تو ہم اس فریضے سے کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ تو یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسپانسبلٹی کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے، اور آپ نے ایک چھوٹے پیمانے سے کام شروع کیا جو آج الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں افراد اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام شروع کیا، اس کا طریقہ اور اسلوب جو اختیار کیا وہ آپ نے سلف صالحین کے رویے پر کیا۔ جماعتوں کی روانگی شروع ہوئی اور اس کے حوصلہ افزا نتائج نکلے، کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تو دیا سے دیا جلا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنوں ہی دنوں میں ایک اتنا رسپانس ملا کہ آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں میں آپ جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے، جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، تو ہم سب لوگ تبلیغی جماعت کو جانتے ہیں، ان کے افکار کو جانتے ہیں، ان کے کام کو جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رسپانس ملا کہ کچھ ہی عرصے میں ایک سمجھیں کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ تحریک شروع کی، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں تبلیغی جماعت کا تعارف پیش کروں اور اس کے قیام کا اور ان کے طریقہ کار پر بات کروں، تو ہم ایک نظر حضرت
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ڈالتے ہیں۔ آپ سن 303 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ نے جو یہ تحریک ایک بنائی، اس وقت نہ اس کا کوئی نام، دیکھیں ہر تحریک کا کوئی نام ہوتا ہے اس کی، یعنی کہ بڑے ہی جس کو کہتے ہیں کہ شروع کیا، چند افراد نے مل کے یہ کام شروع کیا اور دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش صفت انسان تھے، اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جو لوگ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جو مسافر آتے آپ ان مسافروں کو کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ جو مزدور ہوتے تھے تو آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے، مزدوروں کو پانی پلاتے، مزدوروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے، ان کی خبرگیری کرنا، یہ سب انہوں نے، یہ ان کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب کیا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ سیکھا، یہ دیکھا کہ ان کے والد کس طرح یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ان سے انسپائر ہوئے، ان کی یہ بیس بنی، چونکہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ، جیسے والد بچوں کو ان کو مزدوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو مولانا الیاس بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 1315 میں ہوتی ہے، یعنی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال ہے، بچے ہیں، 12 سال کا لڑکا کہہ لیں۔ تو ان 12 سالوں میں انہوں نے جو اپنے والد گرامی سے دیکھا، سیکھا، جو کام کیا، تو وہ ان کا مشن بن گیا۔ تو ان کے اندر وہ جو ایک مزدوروں کے ساتھ وہ پانی پلانا، مزدوروں کی خدمت کرنا، اور مسافروں کے ساتھ، اور خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو قرآن کی خدمت کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، تو اس پر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کی صحبت میں آ گئے۔ روایات میں تقریباً 10 سال تک وہ آپ کی صحبت میں رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی قیادت میں وزیر لام بندی کی حیثیت سے بھی آپ شریک ہوئے۔ جب حضرت گنگوہی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی اختیار کی، ان کے درس میں شریک ہوئے، اور پھر ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جہاد کے حوالے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ان کا کام ہے جہاد پر، کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور پیش کیا وہ جامع دین اور ایک متوازن دین کا تصور پیش کیا۔ اب میں مختصر تعارف پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں تبلیغی جماعت کا۔ سن 1921 عیسوی میں ہندوستان میں ایک تحریک چلی، اور مسلمان، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو دیہات میں ایک سادہ لو جو انسان ہیں، سادہ لو عوام ہیں، اب کلمہ تو پڑھ لیا ہے، باپ دادا مسلمان، تو ظاہر ہے بچے بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، لیکن دین اسلام کا پتہ کچھ نہیں ہے، کلمہ صحیح طرح سے نہیں آتا،
نہ عبادات کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ پتہ کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ آریوں نے ایک تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو مرتد کرنا شروع کیا، فتنہ ارتداد۔ تو اس پر اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام تھا جس پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو مسلمانوں نے پھر ایک تحریک شروع کی، اور وہ اس تحریک کے نتیجے میں بہت سی انجمنیں بھی قائم ہوئیں، اور وہ میرے استاذ محترم پروفیسر عبدالواحد ملک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسجد بنی میں خانہ تو آپ پہنچے زاہد، جنگ ختم ہوئی لو آپ پہنچے مجاہد۔ کہ کچھ لوگوں نے جب مسجد میں جب لوگ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو اس کو جناب مے خانہ بنا دیا، جب مے خانہ بن گیا تو پھر مسلمانوں کا جو ایمان کا جوش تھا وہ جاگا، اور جوش ایمانی میں وہ جناب لڑنے کے لیے آ گئے، کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے ان کو وہاں سے بھگایا کہ ہماری مسجد ہے، یہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو پھر جب ان سے لڑائی ہوئی اور ان کو وہاں سے بھگایا تو اب جو پیچھے رہنے والے تھے وہ بھی آ گئے، اچھا کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں۔ تو ایسے حالات، یعنی مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن ویران ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز جمعے والے دن جگہ نہیں ہوتی پاؤں رکھنے کی، رمضان شریف میں مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں اتنی بڑی مسجد ہے، فجر کی نماز میں 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، اتنی بڑی کالونی ہے، ہزاروں لوگ وہاں رہتے ہیں، 10 بندے نماز پڑھنے آتے ہیں فجر کی۔ تو یہ تو آج تو ہم ماشاءاللہ بہت اچھی صورتحال ہے۔ دیہاتوں میں پہلے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مساجد بالکل ویران پڑی ہیں، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ نہ ان کو دنیا کا پتہ، جاہل کاہل عوام جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ ایک انقلابی تحریک شروع کی۔ اب اس میں جو مناظرین اسلام ہیں وہ بھی میدان میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو روکا۔ تو اسی دور میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک کوشش شروع کی، اور 10-12 سال کے عرصے میں میوات میں انقلاب آ گیا، اور قرب و جوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر ایک واضح تبدیلی نظر آئی کہ لوگ باقاعدہ طور پر باجماعت نماز پڑھنے لگے، اور اسی طرح انہوں نے دین کو سیکھنا شروع کیا اور اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ یہ چلا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے جماعتیں آتی ہیں، ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آپ کے گھر بھی آتی ہیں، کیا ان کا وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک بات سن لیں، یہ کیا ہے جی کہ ذرا مسجد تشریف لے آئیں، جماعت آئی ہوئی ہے۔ تو بڑا معذرت خواہ، بڑا اچھا، یعنی ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا دھیمے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیار کے ساتھ کہ جناب آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ جناب جی کیا ہے جی کہ جناب ایک جماعت آئی ہے مسجد میں، تو ہم دین کی بات ہوگی، آپ تشریف لائیں۔ تو یہ ہے ان کا میسج۔ تو قلیل مدت میں اس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ گاؤں گاؤں میں مساجد بننا شروع ہو گئیں۔ جو مساجد جہاں پر لوگ جانور باندھنا شروع کر دیا تھا، جن مساجد میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں اور وہاں پر جناب کوئی جاتا نہیں تھا، تو وہ مساجد الحمدللہ آباد ہو گئیں، اور لوگ جنہوں نے اپنا طرز زندگی جو تھا، لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تبدیل کیا، اور اس لائف سٹائل میں اب انہوں نے سنت، لوگ داڑھیاں رکھی، لوگوں نے اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہیں، لوگوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا ہے، لوگوں نے اپنے انداز کو، جو گھروں میں تبدیلی آئی ہے، گھر میں جو گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں بولتے تھے، تو جب وہاں اس تربیت میں آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ پھر ان کی تربیت میں تبدیلی آئی ہے،
گھر میں بات کرنے کا کہ جناب بیوی کے یہ حقوق ہیں، بچوں کے یہ حقوق ہیں، والدین کے یہ حقوق ہیں، اور پھر سیکھنے کے لیے میرے تبلیغی جماعت کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ میں اپنے لیے نکلا ہوں کہ میں اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کروں. تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، جو بات کرتے ہیں تو وہ کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو اسی لیے تبلیغی جماعت کا جو اصول تھا کہ پہلے اپنی تبدیلی کرنی ہے اور پھر دوسروں کی. جو بات آپ دوسروں سے کر رہے ہیں اگر خود نہیں کرتے ہیں تو پھر شرمندگی ہوتی ہے. یار دیکھو میں دوسروں کو کہتا ہوں نماز پڑھو، خود تو پڑھتا نہیں ہوں. دوسروں کو کہتا ہوں مسجد میں آؤ تو خود جاتا نہیں ہوں، تو پھر میں دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہوں. اچھا یہاں پہ میں تبلیغی جماعت کی ایک بڑی اہم بات کہ آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی تنظیمیں بنتی ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، سیاسی جماعت بنتی ہے، تو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اور وہ سسٹم کیا ہوتا ہے جی؟ چندہ کیا جاتا ہے، اور چندے کے بعد جناب ایک اخبار میں جناب اس میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان میں انٹرویوز دیے جاتے ہیں، اور ایک پبلک ریلیشن آفیسر ہوتا ہے جو جناب اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرتا ہے، اور اس کے لیے قواعد بنائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب کچھ تنظیموں کے یونیفارم ہوتے ہیں، ان کی جناب ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے، کچھ کے جناب جھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ جناب نمائشی مظاہرے کے جناب ایک مظاہرہ ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں. یہاں تک کہ مجھے ایک بڑی حیرت کی بات ہے، میں نے وہ کہتے ہیں جی، میں نے کہا جی تبلیغی جماعت کیا؟ کہتے ہیں جی یہ نام بھی ہم نے نہیں رکھا ہوا، اس تحریک کا یہ والا نام بھی ہم نے لوگوں نے بنا لیا، ہم نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہوا. ہم کوئی پہچان نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف کام چاہتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ دین اسلام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے. کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ چونکہ مسلمان تھے، کیا آپ نے یہ حق ادا کیا ہے؟ کیونکہ نبی نہیں آئیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو اب کوئی نبی تو نہیں آئیں گے. تو اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس کو پھیلانا ہے. تو اصلاح و تعمیر کا یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا. تو طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے تو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی ہے. گشت اور سفر کا طریقہ اختیار کیا گیا اس میں، یعنی گھر سے آپ نے نکلنا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. تو یہ 1 دن کے لیے 2 دن. سہروزہ بڑا مشہور ہے. پہلے ان کا شب جمعہ میں قیام ہوتا ہے، چونکہ میں ملتان میں ہوں، یہاں عبدالی مسجد میں ہوتا ہے. ہر جمعرات کی رات کو درس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بیان ہوتا ہے، اور اس بیان کے بعد وہاں پہ وہیں قیام ہوتا ہے، اور صبح جماعتیں تشکیل دی جاتی ہیں، اور پھر انہی جماعتوں کو پھر بھیجا جاتا ہے مختلف علاقوں میں. تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد جن جماعتوں میں جاتے ہیں ان جماعتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر صبح کی نماز کے بعد درس دیا جاتا ہے. ان میں بڑی مشہور ہے، 6 نمبر ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا. اس کے بعد پھر درس ہوتا ہے، اور پھر عصر کے بعد گشت ہوتا ہے، اور گھر گھر جا کے دروازہ نوک کر کے بتایا جاتا ہے کہ جناب مسجد میں جماعت آئی ہے تو آپ تشریف لے آئیں. تو گھر گھر جا کے یہ بات کی جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، اور پھر انہیں دعوت دی جاتی ہے. تو سفر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی 3 دن کی اگر جماعت بنی ہے تو اس کو اسی شہر کی سطح کے کسی علاقے میں 3 دن کے لیے مسجد میں قیام ہوتا ہے. اور اگر زیادہ دن ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر 40 دن چلہ جسے بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے کی ایک ترتیب ہے، اور پھر 7 مہینے کی ایک ترتیب ہے، اور اسی طرح سے سال کی ترتیب ہے. تو اصل میں یہ چلہ 4 مہینے اور سال 7 مہینے تو صرف سیکھنے کے لیے، اصل میں تو یہ پوری زندگی ہے
تو ان کا موٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ اسی طرح عارضی طور پر اپنے مقام کو چھوڑنا ہے، اپنے گھر بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے اور عارضی طور پر قیام کرنا ہے مسجد میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے بھی ترتیب ہے، یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ گھر والوں سے جان نہیں چھڑوانی۔ تو تبلیغی جماعت کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی دے کے آئیں گے، ایک متبادل ایک سسٹم وہاں پہ چلا کے آئیں گے، بنا کے آئیں گے، تو پھر اس میں آنا ہے اور اس میں پھر سیکھنا ہے، اور پھر جب تک یہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد گھر جانا ہے۔ تو یہ سفر یعنی ایک جو پرتعیش زندگی ہے، اس پرتعیش زندگی کو چھوڑ کے غربت والی زندگی میں آنا ہے۔ یعنی گھر میں تو ہم باقاعدہ ہاں جی فلاں چیز پکانی ہے اور فلاں چیز کھانی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ایک پرتعیش زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو بھی پکا ہوگا وہ ساروں کے لیے ہوگا، اور وہ ساروں نے اسی کو ہی کھانا ہے۔ تو یہ وہاں پہ مختلف شہروں میں جا کے، مختلف علاقوں میں جا کے تو تبلیغ دین کرنی ہے، تاکہ دیکھیں دین کو سیکھنا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کا اصل موٹو کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے اور ایک بات آپ بار بار بولیں گے کہ جناب آپ مسجد کی طرف آئیں، تو یہاں سے مسجد کی محبت ہمارے دل میں۔ بڑی مشہور مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ بندے کا مال کہاں لگتا ہے؟ جہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ ہم اپنا جتنا بھی مال ہم کماتے ہیں، ہم سارا کا سارا مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بیوی بچوں سے محبت ہے، سب سے زیادہ محبت ہم ان سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اپنا وقت، ہمارا اتنا قیمتی وقت ہے، تو وہ قیمتی وقت ہم کس کو دیتے ہیں؟ اپنی فیملی کو دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو آپ کا قیمتی وقت ہے اور آپ کا جان ہے اور آپ کی مال ہے، تو وہاں پہ کوئی باقاعدہ جتنی بھی یہ جو بھی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ اپنا خرچ کرتے ہیں۔ ایک امارت کا ایک بڑا زبردست قسم کا نظام ان کے ہاں موجود ہے۔ ایک امیر ہوتا ہے، وہ اس جماعت کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ہر کوئی اپنے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اپنے پیسوں سے کلیکشن کر کے امیر صاحب کو جمع کراتے ہیں۔ یہاں پہ امارت کا بڑا زبردست نظام ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے آپ۔ تو یہ امیر کی یہ شریعت ہے، ہمیں ہمارے دین نے بھی یہی سکھایا ہے۔ یکسو ہو کے دین کی باتیں سیکھیں گے، یہ ہمارا مقصد ہے تحریک جو تبلیغی جماعت ہے۔ تو آخر میں جو 6 نمبر ہیں، یعنی 6 اہم چیزیں ہیں جن کو فوکس کرتے ہیں کہ نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے جو سب سے اہم چیز ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ تو بہت سے لوگ دیہات میں نے بہت سے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں جن لوگوں سے پوچھا کلمہ کیا، تو ان کو کلمہ نہیں آتا تھا، تو ہم نے ان کو کلمہ سکھایا، ان کو بتایا کہ یہ کلمہ بولنا ایسے ہے اور اس کا مطلب، تو کلمے کی تصحیح۔ اور کلمہ کے بعد جو سب سے اہم، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی تصحیح و ترقی، تو اس کے لیے اس کو بھی لازمی اس کو پکڑنا ہے، قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے جی تحصیل علم و ذکر، یعنی اتنا علم حاصل کرے کہ انسان کو پاکی ناپاکی کا علم ہونا چاہیے، کہ انسان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ شریعت کے جو موٹے جو ہمارے لیے جو احکامات ہیں، کم از کم ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذکر ہے، فجر کی نماز کے بعد کا ذکر ہے، دوپہر کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، رات کو سونے سے پہلے جو ذکر کرنا ہے وہ ہے۔ اسی طرح اکرام مسلم، اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس مہمان کو کس طرح سے اس کا اکرام کرنا ہے، جو مسلمان ہے تو اس کا اکرام کیسے کرنا ہے۔ تو اکرام مسلم
کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مہمان ہیں ان کو کوئی چیز کا اور کچھ نہیں تو پانی یا کھانا جو بھی آپ ان کی خدمت کر سکیں تو اکرام مسلم ہے. اخلاص نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. اور آخر میں دعوت و تبلیغ ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے کو جا کے اس کو ٹچ کرنا ہے اور اس کو جا کے دین اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے. تو تبلیغی جماعت کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں تک آپ دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں. اسی کے ساتھ ہی افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ اب نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.